ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے واقعات اور فوجی تنصیبات پر حملوں کے دوران غیر ذمہ داری اور غفلت کا مظاہرہ کرنے پر سابق کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی سمیت 3 فوجی افسروں کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے، جبکہ 15 فوجی افسر جن میں 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر بھی شامل ہیں ان کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی گئی ہے۔ یہ تفصیلات فراہم کی آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل احمد شریف چودھری نے۔ یہ ان کی دوسری پریس کانفرنس تھی۔ اس میں انہوں نے مزید کیا کہا، ان سے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا، کیونکہ یہ جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو اس میں انہوں نے کیا کہا اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے جو ہے وہ کیا پیغام تھا، اس پریس کانفرنس میں آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جیسا کہ میں پہلے آپ کو اپنے ایک شو میں بتا چکا ہوں، 9 مئی کے واقعات کے بعد جب میں نے اپنے ویلاگ میں ایم بی جی اسپیکس میں یہ تفصیلات بیان کی تھیں کہ 9 مئی کو کور کمانڈر لاہور یا جناح ہاؤس لاہور میں دراصل ہوا کیا تھا اور جو کور کمانڈر لاہور ہیں سلمان فیاض غنی ان کا کیا کردار رہا تھا، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنتا تو یہ ہے کہ جی کورٹ مارشل کیا جائے سابق کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کا، لیکن اس بات پہ غور ہو رہا ہے کہ انہیں فوج سے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے، جو ان کی مدت ملازمت کوئی تقریباً 1 سال کے قریب جو ہے وہ باقی ہے، تو 1 سال پہلے ہی انہیں فوج سے جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے۔ اور آج اس بات کی تصدیق کر دی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، اور معلوم ہوا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو جو ہے فوج کا SIB اس نے تحقیقات کی، کچھ افسروں سے تفتیش کی گئی، کچھ افسروں کو حراست میں بھی لیا گیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ خود سابق عمل کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان واقعات کے بعد 2 جو ہائی لیول انکوائریز ہیں وہ کنڈکٹ کی گئیں، اور یہ دونوں جو انکوائریز ہیں یہ 2 میجر جنرلز کی سربراہی میں ہوئیں، اور ان انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 فوجی افسروں جن میں 1 لیفٹیننٹ جنرل اور 2 میجر جنرل ہیں، یہ حاضر سروس 3 فوجی افسر ہیں، انہیں ذمہ دار قرار دیتے ہوئے نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 15 فوجی افسر جن میں 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر شامل ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت تعدیبی کارروائی کی گئی ہے۔ اب یہ تعدیبی کارروائی کیا ہے اس کی تفصیل انہوں نے فراہم نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے ان افسروں کے نام اور عہدے بتائے ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائی کی گئی ہے۔ بہرحال جہاں انہوں نے حاضر سروس فوجی افسروں کے خلاف کارروائی کا جو ہے وہ ذکر کیا، وہاں انہوں نے بتایا کہ جی فوج کے اندر جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں سماجی مرتبے یا حیثیت کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، جتنی بڑی حیثیت ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ اور حاضر سروس فوجی افسروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ریٹائرڈ فوجی افسر اور ان کی فیملیز ہیں ان کے خلاف کی جا رہی کارروائیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی جو نواسی ہیں، یہ غالباً ان کا خدیجہ شاہ کی طرف اشارہ تھا، جو سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، شاید سلمان شاہ کی بات جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد، یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں انہوں نے شہداء کے لواحقین کے پیغامات بھی سنائے جو بڑے تکلیف دہ تھے، بہت جذباتی قسم کے جو ہے وہ پیغامات تھے، اور یہ پیغامات جو ہے وہ انہوں نے سنوائے، اور ان کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی 9 مئی کا جو واقعات تھے وہ ملک کے خلاف بہت بڑی سازش تھے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ کوئی اضطراری رد عمل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی
کئی ماہ پہلے سے کی گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اس کے ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو فوج کا موقف رہا ہے ان واقعات کے حوالے سے، اس کو ایک مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو پیغام ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اس میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے فوج میں۔ انہوں نے کہا کہ جی کور کمانڈرز کانفرنس کے ذریعے پہلے جو ہے یہ پیغام دیا گیا، اس کے بعد یوم شہداء کے موقع پر جو پیغام دیا گیا اس میں بہت واضح انداز میں بتایا گیا کہ جی کسی کو کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، کسی کو معافی جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھی اسی موقف کا اعادہ کیا گیا، اور آج کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کی طرف سے یہ جو تینوں مواقع پہ جو پیغامات دیے گئے ان کو کوٹ کیا انہوں نے، اور ان کا خلاصہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے بھی کئی سوالات جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کیے گئے، اور ان سے پوچھا گیا۔ ایک سوال جب ایک خاتون نے شروع میں کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ میں یہ زیر سماعت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی کچھ حقائق ہیں ان تک میں محدود رہوں گا اور وہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جو حقائق انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی 17 سٹینڈنگ ملٹری کورٹس ملک میں کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ کوئی ابھی نہیں بنائی گئیں بلکہ یہ پہلے سے موجود تھیں، اور 1952 کا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت یہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ پہلے سے موجود تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان 17 سٹینڈنگ ملٹری کورٹس میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور یہ عمل جاری ہے۔ یہ دو جملے بہت قابل غور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ عمل جاری ہے۔ اب اس میں تضاد یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوئی، یہ جو پٹیشنز دائر کی گئی ہیں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی طرف سے، اعتزاز حسن ایڈوکیٹ کی طرف سے، سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، اور دیگر کچھ پٹیشنز ہیں ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں، جس میں کہا گیا کہ جی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ایک تو آج پھر جو ہے حکم امتناع کی درخواست کی گئی جسے مسترد کر دیا چیف جسٹس صاحب نے، اور اس سے پہلے جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان پہ اعتراض کیا اٹارنی جنرل منصور آوان نے۔ حالانکہ اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ گزشتہ روز جو سماعت ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میری رشتہ داری ہے جسٹس جواد خواجہ سے، اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو میں بینچ سے الگ ہو جاتا ہوں، لیکن اس موقع پہ اعتراض نہیں ہوا، اور آج اٹارنی جنرل نے اعتراض کر دیا، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بینچ سے الگ ہو گئے، اور 9 رکنی بینچ سے 2 جج صاحبان پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، جسٹس قاضی فاضل صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود۔ اب جسٹس منصور علی شاہ بھی اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، تو یہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ اب 6 رکنی بینچ رہ گیا ہے، اور بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد جب یہ سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی تو اس میں اٹارنی جنرل سے استفسار کیا گیا کہ کیا یہ جو 102 لوگ ہیں ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، کیا ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے؟ اس پہ اٹارنی جنرل منصور آوان نے کہا کہ ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا بلکہ تحقیقات ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ رہا کر دیا جائے، تو اس پہ پک اینڈ چوز کی بھی جو ہے وہ بات ہوئی۔ لیکن بہرحال اس پہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل کی طرف سے سپریم کورٹ میں دیا گیا وہ یہ تھا کہ ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا، ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں ان 102 افراد کے خلاف جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے اس امید اور توقع کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں امید کرتا ہوں کہ جب تک ان پٹیشنز کی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں تو اس وقت تک فوجی عدالتوں میں ان افراد کے خلاف ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب جو ہے جو آج ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ عمل جاری ہے۔ بہت انہوں نے کلیئر اور واضح انداز میں جو ہے یہ موقف انہوں نے اختیار کیا، تو یہ اب ایک بہت واضح پیغام ہے عدلیہ کے لیے، جج صاحبان کے لیے، اور اس سے جو ہے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ جو پٹیشنز سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے تو بہت صاف دکھائی دے رہا ہے
کہ عید سے پہلے کم از کم جو ہے وہ ان پٹیشنز پر کوئی فیصلہ جیسا کہ توقع کی جا رہی ہے، وہ میرے خیال میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ عید سے پہلے جو ہے وہ کوئی فیصلہ آ جائے۔ اور میں نے تو پہلے ہی اپنے ایک شو میں عرض کیا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اس بھاری پتھر کو نہیں اٹھا پائیں گے اور اسے چوم کر جو ہے وہ ایک طرف انہیں رکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو 9 مئی کو انقلاب کی توقع کر رہے تھے اور جنہیں لگ رہا تھا کہ بس انقلاب آ جائے گا ملک کے اندر، اور وہ جو ہے وہ خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور انہیں اگر اب بھی یہ توقع ہے سپریم کورٹ سے کوئی اس طرح کا فیصلہ آ جائے گا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو جو ہے وہ روک دیا جائے گا اور اسے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا جائے گا، یا آرمی ایکٹ 1952 کے جو متعلقہ سیکشنز ہیں ان کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا، تو وہی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے خواب دیکھنے پر جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگلے شو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ ایسی تفصیلات بتاؤں جو اب تک منظر عام پہ نہیں آئیں، اور یہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ 9 مئی کو بغاوت یا انقلاب کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا وہ منصوبہ دراصل تھا کیا، کس سطح پہ کیسے کیسے اس کی پلاننگ ہوئی، کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور یہ منصوبہ ناکام کیوں ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔